الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب پچھلی آیات میں ان کفار کا ذکر ہو رہا تھا جو دور نبوی میں آپ کے مخاطب اور مخالف تھے. اب آگے کچھ اور پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان کے وہ حالات بتائے جا رہے ہیں جن سے ان کو واسطہ پیش آیا تھا، یعنی جس قسم کی مخالفت انہوں نے دیکھی تھی. ایسے واقعات کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہو رہا ہے، کیونکہ بار بار یہ بات کی گئی نا پیچھے کہ دین کے راستے کی مخالفت تو سنت انبیاء ہے، ڈے ون سے ہوتی رہی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ ڈے ون سے آپ دیکھو کہ دین کا نام لینے والوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. اور یہاں واحد مقام ہے جہاں نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر ہے، تاکہ اس کو لینتھ آف ٹائم کو بھی دیکھو کتنا لمبا عرصہ انہوں نے آزمائش جھیلی. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی بھی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ ان کے بیچ میں 1000 سال رہے. إِلَّا 50 عامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا. نوح علیہ السلام کی یہ عمر جو قرآن پاک میں آتی ہے، تورات میں بھی بالکل ایسا ہی بیان آتا ہے. تورات کے الفاظ ہیں، اور طوفان کے بعد نوح 3.5 برس اور جیتا رہا، اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب اس نے وفات پائی. اچھا، تورات میں صرف نوح علیہ السلام کی اتنی عمر نہیں بتائی گئی، بلکہ ان کے والد کی، دادا کی اور کچھ اور لوگوں کی بھی پائی جاتی، جس سے تاریخ کا ایک اہم باب کھلتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کی عمریں کتنی تھی. قد وغیرہ بھی، جسمانی قوت بھی زیادہ تھی، اور اسی طرح عمر بھی لمبی ہوتی تھی. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے والد کی عمر 773 برس بتائی جاتی، دادا کی عمر 969 برس مذکور ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال مسلسل دعوت و تبلیغ میں گزارے، طرح طرح کی ایذائیں جھیلیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. تو جو لوگ بھی حق کے راستے پہ چلے، دین کے راستے پہ چلیں، انہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ بس جلدی سے ہی بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت کے وہ فوراً منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے، بلکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی آزمائشیں لمبی بھی ہو سکتی ہیں. اور دیکھو نوح علیہ السلام کو، جن کی آزمائش اتنی طویل تھی، لیکن بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پکڑ لیا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم لوگ تھے. یعنی ڈھیل کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، اگر 950 سال بھی کسی کو ڈھیل ملی تو بالآخر تو پکڑے ہی گئے، اور ایک دن تو پکڑ ہوتی ہے. لیکن اہل ایمان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور ظالم لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، طوفان نے انہیں پکڑا اور وہ خود ظالم تھے، اپنے لیے ظالم تھے. یعنی انہوں نے جو دوسروں پہ ظلم کیا، اس کا اثر خود ان کی اپنی ذات پہ پڑا. انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ اہل ایمان تو اب ہمیشہ کے لیے پار لگ گئے. ظلم اور مصیبت ان کی اپنی ذات پر تھی. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. وہ اصحاب السفینۃ، اور کشتی والوں کو. کشتی والے کون؟ وہ اہل ایمان جو آپ پر ایمان لا کر
کشتی میں سوار ہو گئے تھے. یعنی اتنی طویل کشمکش اور آزمائش کے بعد وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ہاں کی ضمیر یا تو کشتی کی طرف جاتی ہے اور یا اس واقعے کی طرف. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کشتی کی طرف جاتی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹک گئی. تو اس پہاڑ پر عرصہ دراز تک وہ رہی اور لوگوں نے اس کو دیکھا اور ان کے لیے وہ عبرت بنی. ترکی اور روس کی سرحد پر مشرقی اناطولیہ کے پہاڑی سلسلے میں ایک اونچی چوٹی ہے جسے کوہ ارارات کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 5000 میٹر ہے. اور اتنی اونچی چوٹی پہ کیوں گئی؟ ہاں، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ تو ڈوب گئے تھے نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایک پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو کیا ہوا؟ وہ بیچ میں ہی ڈوب گیا. وائے؟ کیونکہ چھوٹا پہاڑ تھا. تو کشتی obviously بہت اونچی جگہ جا کے ٹکی تھی. اور پھر موجودہ دور میں اس کا انکشاف بھی ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک جہاز سے گزرنے والے اس کشتی کو دیکھتے رہے اور اب اس کے سکیچز بھی اویلیبل ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا تو معنی کیا ہوگا؟ جیسے سورۃ القمر کی آیت 15 میں آتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قوم کی سزا کو یا اس قوم کے واقعے کو ہم نے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ ہے کوئی جس کو بات سمجھ میں آئے؟ نوح علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بھی سارے جہان والوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ طوفان ساری زمین پر آیا تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر علاقے میں اس طوفان کی کچھ نہ کچھ کہانیاں موجود ہیں. ہر ادب میں، ہر کلچر میں کسی نہ کسی طرح یہ واقعہ ضرور کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کو اصل رنگ میں دیکھیں. یہ جو لفظ آیا تھا نا کہ جو برے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، تو میں اس کو امیجن کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی شخص بھاگ رہا ہو نا، یعنی کسی کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہو. تو جب کوئی کسی کو چھیڑ کے یا لڑکے بھاگ رہا ہو تو بعض اوقات بھاگ جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھاگ نکلیں گے. یہ بھاگ نہیں سکتے، ہم پیچھے سے پکڑ لیں گے ان کو. جانا کہاں ہے انہوں نے؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سورت کی ابتدا میں اہل ایمان پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا کہ جو شخص بھی دین کے راستے پر چلے گا اس کے راستے میں آزمائشیں ضرور آئیں گی. پھر بطور مثال حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ بھی بہت زیادہ آزمائے گئے، ان پر بہت سخت امتحانات آئے. اللہ کی راہ میں آگ میں ڈالے گئے، پھر اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کی، مکہ جیسی بے آب و گیاہ وادی میں اپنے بچے اور بیوی کو بسایا. پھر بیٹے کو جب کہ وہ ذرا بڑا ہوا ذبح کرنے کا حکم ہوا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آیا جو آگے اس کے فوراً بعد آئے گا. ان پر بھی اپنی قوم کی طرف سے بہت سی آزمائشیں آئیں. ان سب واقعات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ان انبیاء کی راہ پر چلنے والے ہیں
اس راستے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی جو تفصیلات یہاں پر آئیں گی وہ اسی مناسبت سے آئیں گی، یعنی آزمائشوں کی مناسبت سے ہی واقعے کے مختلف پہلوؤں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ابراہیم علیہ السلام جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو۔ گویا عبادت اس وقت تک صحیح معنوں میں عبادت نہیں کہلاتی جب تک کہ ریچولز کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ اگر عبادت کو یہاں ظاہری مناسک کے صورت میں لیا جائے تو تقوی اس کی اندرونی یا حقیقی اسپرٹ ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ لیکن تم نے کیا کیا اس کے برعکس؟ ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر کیا اختیار کیا؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی۔ اوثان وثن کی جمع ہے، واوثانون، جس طرح اصنام صنم کی جمع ہے، دونوں کا معنی ہی بت کیا جاتا ہے، اسٹیچوز۔ فرق کیا ہے؟ صنم سونے، چاندی اور پیتل اور پتھر کی مورت کو کہتے ہیں، اور وثن مورت کو بھی کہتے ہیں، اور چونے کے پتھر وغیرہ سے جو آستانے بنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صنم جو ہے خاص طور پر مورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وثن مورت کے علاوہ چونے اور پتھروں کے بنے ہوئے آستانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پوج رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تمہارا یہ عمل درست نہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم گھڑ رہے ہو یا تخلیق کر رہے ہو ایک جھوٹ، یعنی تم یہ بت نہیں گھڑتے بلکہ جھوٹ گھڑ رہے ہو، اور بتوں کا وجود تو بذات خود ایک جھوٹ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انسان جس کو بھی اپنے اعلیٰ جذبات کا مرکز بناتا ہے وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی دوسرے کے اندر دیکھتا ہے جو کہ ہے نہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لا علمی ہے، کیونکہ تمام اعلیٰ صفات، برتر صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ ان صفات کو اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز میں جانا جائے، مانا جائے یا ایکسپیکٹ بھی کیا جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں شرک کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ میں تلاش کرتے تھے یا مانتے تھے، اور آج کا انسان بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ اس دور میں لوگ بتوں کے اندر ان صفات کو تلاش کرتے تھے، جبکہ آج کے انسان نے صرف بت نہیں اور چیزوں کے اندر بھی ان صفات کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ قدیم لوگوں کے بت اور طرح کے ہوتے تھے، جبکہ دور جدید کے بت کچھ تو ویسے ہی ہیں اور کچھ ذرا مختلف ہیں۔ مثلا قدیم دور کے لوگ فصلوں کی اچھی پیداوار کو بتوں کی کرامات یا بتوں کے فیض کا کرشمہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ آقا ہم پر بڑے مہربان ہو گئے ہیں یا ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہماری فصل بہت اچھی ہوئی اور ہر طرف ہریالی ہوئی۔ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں بتاتے تھے۔ آج کے انسان نے کیا کہا کہ ہماری ایگریکلچرل سائنس اتنی ڈیولپ کر چکی ہے کہ دنیا میں گرین ریولوشن آ چکا ہے۔ وہ اسے بتوں کے نام سے منسوب نہیں کرتے بلکہ سائنس کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اپنی سکلز اور اپنی مہارتوں پہ انہیں بہت بھروسہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نہ تو کسی علم کے اندر کمال ہے اور نہ کسی بت کے اندر کمال ہے، اصل کمال تو اللہ کی ذات میں ہے
اگر کوئی شخص اس کی کسی صفت کسی اور میں، اس کا نام کچھ بھی ہو، اللہ کی صفات کو کسی اور میں دیکھے، ایسا کرنا شرک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ سب جو تم نے بت بنا رکھے ہیں اصل میں جھوٹ کا پلندہ گھڑ رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بتوں سے کئی قسم کے قصے کہانیاں وابستہ کر رکھی تھی، اور یہ کہانیاں خود گھڑ کے ان کے نام منسوب کر رکھی تھی کہ فلاں کے آستانے پہ جانے سے ایسی ایسی فیض و برکت حاصل ہوتی ہے، اور فلاں کے نام دودھ کا چڑھاوا چڑھائے تو بھینسیں دودھ زیادہ دیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، کئی قسم کی کرامات منسوب کر رکھی، طرح طرح کی کہانیاں۔ گریک مائتھولوجی میں آپ دیکھیں تو سب کیا ہے؟ محض کہانیاں ہیں، من گھڑت افسانے ہیں جو انہوں نے مختلف آبجیکٹس کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں۔ تو اس سارے عمل کو کیا کہا گیا؟ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم نے جھوٹ گھڑا ہے اور اس جھوٹ پر پھر ایمان بھی لے آئے ہو اور اس کی پیروی بھی کر رہے ہو، اس پہ یقین کی حد تک تم نے بھروسہ کر لیا۔ تو گویا جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض بت ہیں، استھان ہیں، سمبلز ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے بت وغیرہ جن کے تم پرستار ہو، دیکھو تو لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہیں مالک، وہ تمہیں کھانے کو نہیں دیتے، تم بھول میں مبتلا ہو کہ وہ تمہاری کسی چیز کے مالک ہیں، رزق تمہیں ان بتوں سے نہیں ملتا۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق، وعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کے لیے شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو محض شرک سے روکا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف دلائل بھی دیے، سمجھانے کی کوشش بھی کی، ان کا ضمیر جگایا، ان کا شعور بیدار کیا۔ انہیں کیا کہا؟ نمبر 1، یہ بت تمہارے اپنے گھڑے ہوئے، تم خود بھی اللہ کی مخلوق ہو اور یہ بت تم نے بنائے، یعنی تخلیق در تخلیق ہو گئی، تمہیں تو اللہ نے بنایا اور تمہارے ہاتھوں نے بت بنائے، بجائے اس کے کہ تم اللہ کو پوجتے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو پوجنا شروع ہو گئے۔ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ معبود تو خالق ہوتا ہے، مخلوق تو معبود نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ ان کے نفع نقصان کے متعلق جو کہانیاں تم نے گھڑ رکھی ہیں وہ محض جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کون گواہ ہے ان کہانیوں پہ؟ اگر ان ساری کہانیوں کو الگ کر دیا جائے ان بتوں سے تو باقی کیا بچے گا؟ پتھر کے ٹکڑے، ان کی اپنی حقیقت تو کچھ نہیں۔ اور پھر انسان ان بتوں کی طرف کیوں رجوع کرتا ہے؟ اپنی ضروریات کے لیے۔ عموماً عبادت کا تصور کیا بن چکا ہے کہ اللہ کی طرف یا غیر اللہ کی طرف کب رجوع کرو؟ جب کوئی حاجت یا مشکل پیش آئے، جب کوئی مصیبت آئے۔ تو رزق سمبل ہے ضرورت سے۔ فرمایا کہ یہ تمہیں رزق نہیں دیتے، تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتے، پھر تم انہیں کس لیے خدا مانتے ہو؟ کس لیے تم ان کی عبادت کرتے ہو جب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں؟ تو جو صاحب اختیار نہ ہو اس سے کچھ مانگنے کا فائدہ بھی نہیں، مانگو اس سے جو اختیار رکھتا ہے، اور پھر جب اس سے مانگو گے تو عبادت بھی اسی کی کرو گے، کیونکہ جو تمہیں کچھ دیتا ہے پھر تم بھی اس کے وفادار ہوگے۔ کسی اور کو اللہ کے سوا پکارنے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ جب انسان کے دل میں یہ آ جائے نا کہ یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا کام بنا سکتا ہے، یہ میری مشکل کو پہنچ سکتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی اس ہستی کا، اس انسان کا یا اس پتھر کے ٹکڑے کا یا جو اس چیز سے بھی وہ عقیدت وابستہ کرتا ہے اس کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے، اور یوں انسان انکانشیسلی اس کی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا عبادت بھی اسی کی کرو اور شکر بھی اسی کا ادا کرو،
آپ دیکھیں کہ تین چیزیں یہاں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، نمبر ایک دعا، نمبر دو عبادت، اور نمبر تین شکر. اور ان تینوں چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ان میں سے کسی کو بھی الگ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو دعا کرتا ہے، جب اچھا وقت ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور عام نارمل روٹین میں اچھے حالات ہو یا برے تو عبادت کرتا رہتا ہے. الیہ ترجعون. اور پھر تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف، مر کے دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. پھر اس کا در چھوڑ کر اوروں کے در پہ کیوں جاتے؟ جب کھلاتا وہ ہے، واپسی اسی کی طرف ہے، تو پھر شعوری طور پر اسی سے تعلق قائم کرو. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں. یعنی اے اہل مکہ، تمہارا اپنے اس پیغمبر کی بات کو جھٹلانا کوئی نیا عمل نہیں. تم سے پہلے بہت سی اقوام ایسا کر چکی ہیں. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے آپ اہل مکہ کے جھٹلانے کی فکر نہ کریں، اس پہ غم نہ کریں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے. کوئی اس سے ہدایت پاتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر نہیں تو اس کا اپنا نقصان ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا یا اس کا انکار کیا. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اب یہاں سے کچھ مزید دلائل دیے جا رہے ہیں توحید کے اس بات میں. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیا نہیں دیکھا؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ خلق کی ابتدا کس طرح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ بنایا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ سوال ہر دور کے انسان کے ذہن میں رہا ہے. ہمیشہ سے انسان یہ سوچتا رہا ہے کہ سب کچھ کس نے بنایا اور کب سے بنا ہوا ہے. کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا؟ میرے خیال ہے ہر شخص کے ذہن میں جو بھی عقل سمجھ رکھتا ہو، تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہو، بچہ سا بھی ہو تو پوچھتا ہے کہ یہ کس نے بنایا، یہ کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، یہ کہاں سے آیا. اور نہ صرف یہ کہ بڑی بڑی اشیاء، زمین آسمان چاند ستارے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. عموماً بچوں کا سوال کیا ہوتا ہے کہ یہ اینک کیسے بنی، یہ گھڑی کیسے بنی، یہ کتاب کیسے بنی، یہ کہاں سے آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی اسی نفسیات کو جھنجھوڑتے ہیں، یہ اسی کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ نے خلق کی ابتدا کیسے کی تھی. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا. یہاں صرف توحید نہیں بلکہ آخرت پر ایمان کے دلائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی. تو پچھلی آیات میں اگر توحید کا اس بات تھا تو یہاں اس آیت میں خاص طور پر معاد یا آخرت کا اس بات ہے، یعنی عقیدہ آخرت کے بارے میں دلیل دی جا رہی ہے. شاہ عبد القادر دہلوی جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے ترجمے کے ساتھ مختصر حواشی بھی کہیں کہیں دیے ہیں. وہ کہتے ہیں شروع تو دیکھتے ہو، دہرانا اسی سے سمجھ لو. یعنی تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ دوبارہ انسان بنے گا، یہ دوبارہ سب کو پیدا کیا جائے گا، کہ جس کو یہ سمجھنا ہو کہ دوبارہ کیسے بن سکتا ہے سب، تو وہ پہلی بار کے بننے کو دیکھ لے. شروع تو دیکھتے ہو، یعنی دیکھ رہے ہو، دہرانا اسی سے سمجھ لو. مختصر جملے میں ساری بات کہہ دی. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. تم خود پر اپنے رب کو قیاس مت کرو کہ تمہارے لیے اگر ایسا کرنا مشکل ہے
کہ ایک شخص مر جائے تو تم اس کو زندہ نہیں کر سکتے، اور آج تک تمہاری مشینیں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے انسان کا سانس آتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیا چیز ہے جو ہمارے اندر سانس لا رہی ہے؟ سوچیں کس نے اس کو زندہ رکھا ہوا دل کو، اور یہ پھیپھڑے آپ کے کون اندر بیٹھا اس کو حکم دے رہا ہے کہ سانس لو، سانس آئے اور جائے، آئے اور جائے؟ کبھی نہیں سوچا اس پر؟ تو کبھی انسان سوچے کہ یہ جو سانس آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کون سی بیٹری ہے جو انسان کے اندر رکھ دی اللہ نے، جس سے یہ سب کچھ چارج ہو چکا ہے اور سب ایک دوسرے سے اندر کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں، اور پھر انسان زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کو اٹھا لے اور جب چاہے دوبارہ یہ سارا سلسلہ جوڑ دے۔ تو تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ خلق کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ اور اگر آپ دیکھیں نا تو خلق کی ابتدا کسی بھی چیز کی اوریجن کیا ہے؟ چھوٹا سا ذرہ، چھوٹی سی چیز، انسان کی اوریجن کیا ہے؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، اب لم یروا، دیکھتے نہیں؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ خلق کی ابتدا کیسے کرتا ہے؟ کوئی چیز کیسے پیدا ہوتی؟ ایک چیونٹی کیسے بنتی ہے؟ ایک انسان کیسے بنتا ہے؟ پہاڑ کیسے بنے تھے؟ سمندر کیسے بنے تھے؟ سورج کیسے بنا تھا؟ ہر عقل والا یہ سوچتا ہے۔ تو جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے لیے پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ وہ ایک دفعہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد دوبارہ بھی ان کو بنا لے گا، اور اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں غور کیا تو کیا کرو؟ قل سیروا فی الارض، کہو ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو، سیر کرو زمین میں۔ فانظروا، پھر دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو، زمین پہ غور کرو، کس طرح اللہ نے بچھائی، کس طرح پہاڑ اور وادیاں اور نہریں اور سمندر بنائے، طرح طرح کے پھل اور پھول اگائے، کون ہے ان کا بنانے والا؟ کیف بدأ الخلق، کیسے ابتدا ہوئی خلق کی؟ قرآن کے اس حکم پر کتنے مسلمانوں نے عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے، امر ہے، حکم ہے، سیروا فی الارض فانظروا، کون سا صیغہ ہے؟ امر کا۔ امر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حکم۔ کس کو حکم ہے یہ؟ آپ سب کو بھی ہے یا نان مسلمس کو ہی ہے یہ؟ سب کو ہے نا؟ لیکن ہم مسلمان ان آیات کو رٹ تو لیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہر شخص دوسرے پہ ہی ڈال دے تو پھر کام کون کرے گا؟ اور اگر ہمارے پاس سیر کے موقع آتے بھی ہیں تب بھی ہم بامانہ سیر تو نہیں کرتے، بامقصد سیر تو نہیں کرتے۔ نہ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، نہ ہم اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سوال ایک فطری سوال ہے، ایک بچے کا سوال ہے یہ۔ لیکن جب ہماری فطرت مسخ ہونے لگتی ہے، ہمارے دل پہ دنیا کی محبت چھانے لگتی ہے، خواہشات نفس ہمارے اوپر غالب آنے لگتی ہے، تو ہماری فطرت مسخ ہو کر رہ جاتی، ختم ہو کے رہ جاتی۔ پھر ہم نہ ایسے سوال کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، اور نہ ان کا جواب جاننے کی کبھی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے دیکھیں؟ اس لیے کہ اتنی تصویریں ہیں آس پاس سڑکوں پہ جو ہماری ساری اٹینشن اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ایسے ایسے سین ہیں کہ 100 دفعہ بھی دیکھو تو دل نہیں بھرتا، ہر دفعہ جب اشارے پہ رکتے ہیں تو انہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انسانوں کی بنائی ہوئی تخلیق، اس سے کہیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو ہم اللہ کی تخلیق بھی دیکھیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، موقع ہی نہیں۔ اس طرح ہم کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی گئی ہیں، بالکل ساتھ نہیں، وہ دور، اور کہیں ادھر ادھر نگاہ نہیں جاتی۔ تو ضروری نہیں کہ کسی لمبی سیر پر ہی جاؤ، جہاں بھی جاؤ، تھوڑا سفر ہو یا زیادہ، لیکن کبھی اس مقصد کے لیے بھی جاؤ۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر جو سوال ہے کیف بدأ الخلق، اس پہ بہت سی تھیریز موجود ہیں۔ کس کا سوال ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کیف بدأ الخلق، لوگوں سوچو، غور کرو، دیکھو، جواب دو۔ کیف بدأ الخلق، خلق کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ مسلمان تو جواب نہیں لا سکے،
اور لوگوں نے غور و فکر کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔